بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم یہاں آج شروع کر رہے ہیں اسلامی حوالے سے، سب سے پہلے ہم آج شروعات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے تفسیر سے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کہ احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے نام آئے ہیں۔ ایک اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ فاتحہ لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افتتاح کرنے والی چیز، جس چیز سے افتتاح کی جائے۔ تو قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کا یہ نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسی کے ذریعے سے قرآن کریم کی افتتاح ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا اس کا نام سورۃ الشفا بھی آتا ہے احادیث میں، اسی لیے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہر بیماری، یہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے حدیث کے مطابق۔ اور تیسرا اس کا نام جو احادیث میں بتایا گیا ہے وہ ہے سورۃ ام القرآن، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کی اصل اور بنیاد، اسی لیے کہ یعنی الف لام میم سے لے کر سورہ والناس تک جتنی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا پورا خلاصہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک نام احادیث میں سبع المثانی آتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے اور 7 مثانی دیے، یعنی وہ آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی اسی فضیلت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کی ایک تفصیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، جن میں سے پہلی جو 3 آیتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور پچھلی جو 3 آیات ہیں اس کے اندر بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اور ہدایت طلب کرتا ہے، اور درمیان والی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں مشترک آیت ہے۔ تو سب سے پہلی جو آیت اس کی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی تعریف کی جاتی ہے، کسی کے حسن کی آپ تعریف کریں، کسی کے علم کی تعریف کریں اور کسی کے اخلاق کی تعریف کریں، تو یہ حقیقت میں تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، اس وجہ سے کہ ہر تعریف کے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہ چیز جو عنایت کرنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کسی کے حسن کی آپ تعریف کریں گے، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہے، اس لیے وہ حسن عطا کرنے والے اللہ کی ذات ہیں۔ کسی کے علم کی تعریف کریں گے، وہ حقیقت میں اللہ کے لیے تعریف ہے، اس لیے کہ وہ علم دینے والا اللہ ہے۔ تو سب تعریفیں حقیقت میں خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس وہ صرف مسلمانوں یا مومنوں کو پالنے والی نہیں ہے، بلکہ جہان کے اندر جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں وہ سب کو پالتا ہے، چاہے وہ اس کو ماننے والے ہوں اس کو بھی پالتا ہے، اور چاہے اس کو جو نہ ماننے والوں ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، ان کو بھی پالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے حد مہربان، الرحمن اس کا معنی بھی رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی ہے رحم کرنے والا، لیکن رحمان کے اندر الفاظ 5 ہیں اور رحیم کے اندر الفاظ 4 ہیں۔ تو قانون یہ ہے کہ جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے تو اس کی معنی میں بھی کچھ زیادتی ہوگی۔
تو الرحمن یعنی زیادہ بے حد مہربان، اور وہ اس اعتبار سے زیادہ مہربان ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ مسلمانوں پر بھی رحم کرنے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ کافروں کو بھی رحم کرنے والی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ الرحمن رحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والی ہے۔ اور آیت جو تیسری ہے وہ ہے مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن سے مراد ہے قیامت کا دن، تو بدلے یعنی قیامت کے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا کے اندر جو دن ہیں ان کے بھی مالک ہیں، اور آخرت میں بھی جو دن آنے والے ہیں قیامت کا دن اس کے بھی مالک وہی ہیں، لیکن پھر یہاں کیوں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدلے کے دن کے مالک ہیں، دنیا کے بھی وہی مالک ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، لیکن مجازی مالک کئی دنیا کے مالک جو ہیں بادشاہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ملک کے بادشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، ہم صدر ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں۔ تو مجازی طور پر دوسرے بھی مالک بنے ہوئے ہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہے لیکن مجازی مالک دوسرے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آخرت کا جب جو دن قائم ہوگا اس دن اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک بھی وہی ہوں گے اور مجازی مالک بھی وہی ہوں گے۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، وہ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو یہاں اپنی بادشاہی کی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی مٹھی میں بند کر کے ان کو کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج دن کون بادشاہ ہے؟ تو وہ خاموش رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے کہ الملک یومئذ للہ، آج کے دن بادشاہی صرف اور صرف میں اللہ کی اور کسی کی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یعنی مالک یوم الدین انصاف اور بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی حقیقی مالک بھی وہی ہوگا، مجازی مالک بھی وہی ہوگا۔ اور اس میں جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے مالک کا معنی ہوتا ہے جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو، جس کا اختیار چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں، اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن جو بھی فیصلے کریں گے وہ جس طرح دنیا کے اندر جو جج ہوتے ہیں یا دنیا کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں انصاف کرنے والے، وہ ایک چیز کے پابند ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور وہ پابند ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک ہوں گے، یعنی اپنی مرضی سے وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس سے چاہے حساب لیں، اور جس سے چاہے وہ حساب آسان لے اور جس سے چاہے وہ حساب مشکل لے، وہ ساری اس کی مرضی ہوگی۔ یعنی مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بخش دے اور حساب نہ لے تو بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس دن کا مالک ہے۔ مالک سے نہیں پوچھا جاتا کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن رحم آئے گا اور رحمت جوش میں آئے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹھی انسانوں سے بھر کر بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ 70,000 لوگ ہوں گے، اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو یہ تعداد کروڑوں میں چلی جائے گی۔ یعنی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں روانہ کریں گے۔ اتنا فضل ہوگا، اتنی ان کی مہربانی ہوگی۔ اور یہ حدیث سن کر ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، آپ تو انہی میں سے ہو۔ پھر دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جماعت میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، بس سبق کا بے کا اوکاشا تم سے وہی لے گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی وہ پورے اختیارات ان کے پاس ہوں گے، چاہے کسی سے حساب نہ لے اور اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کسی سے حساب فرمائے آسان حساب لے لے،
آسان حساب کا مطلب یہ ہے کسی کو بلائے گا اور اس کو صرف اتنا کہے گا کہ یہ تم نے یہ کام کی ہے اور یہ کام کی ہے اور یہ کام کی ہے، وہ جرم کا اعتراف کرے گا، وہ ڈرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو یہ آسان حساب ہو گیا۔ اور بعضوں سے سخت حساب بھی لیا جائے گا۔ سخت حساب کا مطلب یہ کہ یہ تم نے گناہ کیوں کیا ہے، پھر وہ بہت بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سمجھائی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب فرما۔ تو مالک یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا وہ مالک ہے حقیقی، کہ اس کے تمام اختیارات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ پھر کل ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تفسیر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا